الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ کے تعارف پر ہے، اللہ کی صفات پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعامات کیے ہیں اس پر مشتمل ہے. قرآن کریم کا یہ بڑا زبردست اسلوب ہے. اللہ کی ذات چونکہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان غائب کو حاضر کے تناظر میں دیکھتا ہے. مثلا ہم نے بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، یہی ہمارا مشاہدہ ہے. سننے کی بات آتی ہے تو ہماری دماغ کان ہی کی طرف جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتے. چونکہ ہم نے اللہ کی زمین پر ساری چیزوں کو بھائی سنتے ہوئے کان کے ذریعے ہی دیکھا ہے. یہی معاملہ آنکھ کا ہے. ہم نے جو دیکھ رکھا ہے ہم غائب کو اسی پر قیاس کرتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات جو ہے، قرآن کا فیصلہ ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی مثل. ہم اللہ تعالیٰ کیسے ہیں اس کو کسی ظاہر پر قیاس کر نہیں سکتے، چونکہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے دائیں بائیں اوپر نیچے وہ سارا کچھ شے ہے، مخلوق ہے. قرآن کا فیصلہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اب جب اللہ نے اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے، ادھر سے بھائی ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہر وقت اللہ سے باتیں کرتے ہیں. فطرت ہے ہم اللہ کو دیکھیں. ہمارے اللہ کیسے؟ قرآن کریم نے فرمایا. اس لیے پورے قرآن کریم نے ہماری اس طلب کو پورا کرنے کے لیے، یوں کہہ لیجئے، میں سمجھانے کے لیے لفظ عرض کروں، ہماری اس طلب کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہمارے سامنے رکھا کہ تم ذات کو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہو تو بھائی کس کے ذریعے دیکھ لو؟ صفات کے ذریعے دیکھ لو. اور صفات اتنی واضح، اتنی فطری، اتنی عام کہ چھوٹی سے چھوٹی سطح کا انسان بھی اللہ کی صفات کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم جب اللہ کا تعارف کرواتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن وہ اتنی زبردست فطری ہے کہ اگر انسان ان پر غور کرے تو آسانی کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے، اللہ کی قدرت کو پا سکتا ہے. مثلا یہاں فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات، وہ اللہ ہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں آرام حاصل کر سکو.
بھائی تاکہ اس رات میں تم کیا کر سکو؟ آرام حاصل کر سکو، اس رات میں سو سکو۔ رات کو اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات پر ایک آرام کی بارش اللہ کرتے۔ رات کو پرندوں پر، فضاؤں پر ایسا سکوت طاری ہوتا ہے، انسان کچھ بھی کر لے ایسا سکون طاری نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالی نے نیند ایسی طاقت بنائی ہے، پتہ نہیں کیا کمال ہے اس میں۔ انسان بالکل تھک کر اس کا روا روا درد کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اگر اس کو 2 دن سے سونے نہ دیا جائے یہ پاگل ہو جائے، اس کے چہرے کی رنگت بدل جائے، یہ پہچان میں نہ آئے، لیکن سوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سوتے ہوئے اس کے سانس کو جاری رکھتے، اور نیند کے ذریعے اللہ تعالی اس کے جوڑ جوڑ سے، اس کے ایک ایک پٹھے سے اللہ تعالیٰ یوں کھینچ کر نیند کے ذریعے تھکاوٹ کو نکالتے کہ جب اگلے دن اٹھتا ہے تو تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نیند پوری ہو، بندہ چوکس، چہرے پر وہی تازگی آ گئی، وہی حشاش بشاش، وہی چوکس اور چکنا۔ دنیا کی کوئی دوائی کھا لیتا، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ہیرے جواہرات، اعلیٰ سے اعلیٰ جوارش اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقویات کھا لیتا، تو بھائی انسان کو یہ طاقت حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ بھائی کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ ہاں، تم اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی نعمت کو قبول نہ کرنا چاہو، تم کہو جی ہم نے تو ساری رات کھیلنا ہے، ہم نے تو ساری رات فطرت کے خلاف چلنا، چلتے رہو۔ اور یہ فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے یہ انسان کرتا ہے، اللہ کی باقی مخلوق نہیں کرتی۔ یہ باغیانہ مزاج صرف انسان کا ہے، یہ کہے گا کہ میں رات کو جاگنا چاہتا ہوں، دن کو سونا چاہتا ہوں، لیکن باقی اللہ کی مخلوق ایسا نہیں کرتی۔ باقی اللہ کی مخلوق رات کو سوئے گی، صبح کا استقبال کرے گی۔ صبح صادق ہوتی ہے، ابھی کچھ لمحات باقی ہوتے۔ اب چند دن پہلے میں ایک جگہ تھا، آپ کو پتہ پہاڑوں میں صبح صادق کا اتنی جلدی اندازہ نہیں ہوتا، مجھے اس علاقے کی صبح صادق کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اب جیسے ہی صبح صادق ہوئی پرندے بولے، صبح کا استقبال کیا۔ علامہ اقبال اس لیے صبح کو بڑے عجیب نقشہ کھینچتے، صبح کا استقبال کیا چونکہ ان کی فطرت سمجھ رہی ہے اس کو۔ بہرحال وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، ہم نے تمہارے لیے دن بنایا بھائی کس کے لیے؟ دیکھنے کے لیے، تاکہ تم دن میں کاروبار کر سکو۔ ہم نے دن کو روشن کر دیا اور اس میں تم اپنے کاروبار، اپنے معاملات کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل والے ہیں اپنے بندوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جہاں جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکر آتا ہے ساتھ میں شکریہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ بھائی کیا ہے جو بندہ فضل کرتا ہے وہ اس کا بدلہ نہیں چاہتا۔ یا فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل ہے۔ جس ذات نے فضل کرنا ہوتا ہے وہ واپسی کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ رات اور دن اس لیے بھیج رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خدائی کا الیکشن لڑنا ہے اور آپ سب نے مل کر اللہ کو ووٹ دینا تاکہ اللہ منتخب ہو سکے۔ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی شان ہمیشہ سے ہے۔ وہ کسی کے بنانے سے رب نہیں بنا، وہ بذات خود کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہاں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن نمک حرامی اس کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر کروٹ پر، ہر ادا پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ بھائی ہر نعمت پر کیا کرتے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔
یہ جو نعمتیں ہیں نا اللہ کی، یہ بندہ کو اللہ سے ملانے کے لیے ہے۔ بھائی یہ کس کے لیے ہے؟ بندہ کو اللہ سے ملانے کے لیے ہے۔ اگر بندہ شکریہ کی عادت ڈال لے تو ہر چھوٹی چھوٹی پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے اللہ سے رشتہ قائم ہو سکتا ہے اگر بندہ شکریہ کا عادی ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ انسان واش روم جاتا ہے، اگر اس کا پیشاب رک جائے تو یہ مچھلی کی طرح تڑپے۔ اسی لیے واش روم سے نکلنے کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی، واش روم جانے سے پہلے ہمیں دعا سکھائی گئی۔ اگر ہم نعمتوں پر شکریہ کی عادت ڈال لیں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے ذریعے بندہ کا اللہ سے رشتہ قائم ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کی بہترین اداؤں میں سے ایک ادا یہ ہے کہ یہ ہر معاملے میں اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ کے ذریعے نعمت بڑھتی بھی ہے اور نعمت کو تحفظ بھی ملتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتے۔ بلکہ بعض احادیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جن نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کا۔ اور بھائی اللہ کا شکوہ ہے، اور اللہ کا شکوہ 100% سچا ہے کہ ہم تمہیں نوازتے ہیں لیکن تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھائی بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے، بدو تھے، دعا مانگ رہے، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے۔ کن میں سے بنا دے؟ حضرت عمر بڑے چکنے ہوئے، یہ کیا بات، مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے، اس کا کیا مطلب؟ حضرت عمر نے اس کو دعا کے بعد پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دو؟ کہا ہاں، قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا؟ بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ آیت پڑھ کے سنائی۔ اب المومنین، میں دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے ان تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے جو تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، اللہ شکوہ فرما رہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ بھائی شکریہ ادا، چونکہ اور خصوصاً بھائی وہ لوگ، وہ انسانوں کا وہ طبقہ جن کو نعمتیں مفت مل گئی۔ آج کل کی جو نئی نسل ہے نا، نعمتوں کی قدر نہیں کرتی۔ آپ جاؤ اسلام آباد اور لاہور کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے منشیات کی طرف کس طرح آ رہے ہیں، منشیات کے عادی۔ کیوں؟ کھاتے پیتے گھروں میں آنکھ کھولی، ہر سہولت کو دروازے پر پایا، ہر طرح کی نعمت خریدنے کی قوت تھی، اپنی اوقات بھول گئے۔ اس لیے منشیات میں جتنے مالداروں کے بچے جا رہے ہیں، غریبوں کے بچے نہیں جا رہے۔ جتنے مالداروں کے بچے جا رہے ہیں، آپ منشیات کے بڑے بڑے سینٹروں میں جائیں، اوہو، ان کی مالی حیثیتیں دیکھ کر آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھائی آسانی سے ملی، ہونا یہ چاہیے تھا۔ اوہو، صحابہ کرام چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار صحابی، آج کل کے زمانے سے یوں کہہ لیجیے اربوں پتی صحابی، کھانے کا دسترخوان لگا، 40 طرح کے کھانے، دسترخوان لگا تو رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا، آپ یہ کون سا موقع ہے رونے کا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے جو مجھ پر احسانات ہیں، اس کا خیال کر کے میرے آنکھوں سے کیا آ گئے؟ آنسو آ گئے۔ تو مومن وہ ہے جیسے جیسے نعمت بڑھتی جاتی ہے اس کا بھائی شکریہ بڑھتا جاتا ہے۔ بلکہ سچی بات ہے، میں آپ سے یوں کہوں، مومن وہ ہے جیسے جیسے نعمت بڑھتی جاتی ہے، شکریہ کی وجہ سے اس کی عاجزی اور انکساری بڑھتی جاتی ہے۔ اور جو بندہ بد فطرت ہوتا ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بڑھتی ہے، ویسے ویسے اس کا غرور بڑھ جاتا ہے،
وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے اپنے جیسے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، بلکہ جب زیادہ ہی بدبختی پر پہنچ جاتا ہے اپنے سگے بھائیوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ بھائی وہ کیا کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ میں نے آپ کو بار بار یہ بات عرض کری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا، عجیب شان تھی اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شہر جہاں جنگ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس پابندی کو اٹھا لیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قرآن کریم فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو، آبا و اجداد کے اس وطن کو فتح کیا ہے چند سال پہلے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ نعوذ باللہ قتل پر انعام، شہید کرنے پر انعام رکھے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن غار ثور میں پناہ لینی پڑی۔ اس شہر کو جب فتح کیا تو سر جھکایا عاجزی سے، اور مکہ میں داخل ہوتے ہی شکرانے کی نماز پڑھی ہے۔ کیا کیا؟ اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیا۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ویسے تو اللہ کے نبی کی ہر کیفیت سراپا عجز تھی، لیکن اس دن تو اللہ جل جلالہ اونٹنی پر بیٹھ کر اتنا سر جھکائے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان سے بھی نیچے جا رہا تھا۔ تو بھائی سلیم الفطرت مومن اللہ کا بندہ وہ ہے کہ نعمت ملنے پر بھائی اس کی عاجزی بڑھ جاتی، اس کے دل کی نرمی بڑھ جاتی ہے، اس کی رقت بڑھ جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اللہ میری یہ حیثیت نہیں، یہ تو آپ کا میرے اوپر کیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ نالائق اور بدبخت کو 4 ٹکے مل جائیں وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر ادا، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لوگوں وہ اللہ ہی تمہارے رب ہے، تمہیں پالنے والے ہیں، تمہارے پروردگار ہیں، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کو وجود دینے والے وہی ہیں، لا الہ الا ہو۔ جب تمہارے رب بھی وہ ہے، ہر چیز کو پیدا بھی انہوں نے کیا ہے، لا الہ الا ہو، پھر ان کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہو سکتا۔ جو خالق ہے وہی الہ ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ قرآن کریم جگہ جگہ یہ اسلوب لاتا ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، بھائی الہ بھی وہی ہے، بندگی بھی اسی کی کرنی ہے۔ بندگی بھی کیا کرنی ہے؟ کافر کیا کرتے ہیں؟ کافر خالق تو مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے۔ ہر چیز کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور سجدہ کس کو جا ٹھوکتے تھے؟ بتوں کو۔ نہیں، جب خالق اللہ ہے تو بھائی پھر سجدہ بھی کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، لوگوں پھر تم منہ اٹھا کر کدھر جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ، اسی طرح ہنکا دیا جاتا ہے اور پٹری سے اتار دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیات کا بھائی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے ایک سرکاری ملازم ہونا بھائی، وہ کبھی بھی اپنے سرکار کے ملازم ہونے کا انکار نہیں کرتا۔ بھائی ایک سرکاری ملازم ہو، وہ کبھی بھی اپنے سرکاری ملازم ہونے کا انکار، بلکہ سرکاری ملازمت کی وجہ سے جو پابندی آتی ہے وہ ان کی بڑی رعایت کرتا ہے۔ چونکہ میں کس کا ملازم ہوں؟ اس کو ہر وقت احساس رہتا ہے میں سرکار کا ملازم ہوں، میری کوئی ذمہ داری ہے، میرے کوئی فرائض ہے۔ تو بھائی سرکاری ذمہ داری تو بہت چھوٹی بات ہے، حقیقی معنی میں جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ باغیانہ روش نہیں اپناتا بھائی، وہ باغیانہ روش نہیں اپناتا۔ کل کا جو جمعہ کا بیان تھا بھائی، اس کی تمہید میں نے کیا عرض کی تھی؟ عبدیت۔ بھائی آپ حضرات کو یاد ہے میں نے کہاں سے تمہید کل عرض کی تھی؟ عبدیت۔ عبدیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے عاجزی، تذلل، محتاجگی، بے بسی کی تصویر بن کر اللہ کے سامنے جھک جانا، اور
یہی انسان کا کمال ہے، اللہ کو بہت پسند۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور خوبیاں جہاں بیان کی اللہ صفت عبدیت کو لاتے، سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحى الی عبدہ ما اوحى تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ الحمد للہ الذی، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو بیان کر رہے ہیں۔ مومن کی پوری زندگی باغیانہ نہیں ہوتی، مطیع اور فرما بردار بندے کی ہوتی ہے، اور اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھائی کیا ہوتا ہے، اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو لوگ باغی ہوتے ہیں کانوا بآیات اللہ یجحدون، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کا ایک مضمون دیکھا، کہنے لگے وہ فٹ بال کے کھلاڑی تھے اور بڑے نامی گرامی تھے، بعد میں حادثہ ہو گیا، ٹانگ کٹ گئی، عاجز آ گئی، چل نہ سکے۔ کسی نے پوچھا کہ اب تو بڑا دل دکھتا ہوگا، کہنے لگے نہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ کیا یہ کیا، آپ کا سارا کیریئر جاتا رہا، آپ کا مستقبل دو پر لگ گیا؟ کہنے لگا نہیں، میں اب بہت پرسکون ہوں، بڑا خوش ہوں۔ کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی تو ٹانگ کٹ گئی۔ کہنے لگے جب دونوں ٹانگوں پر بھاگتا تھا کبھی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کبھی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں، اپنے غرور اور انا ہی پر رہتا تھا۔ اور جب سے یہ ٹانگ کٹی ہے اب ایک ایک قدم پر اللہ کو یاد کرتا ہوں، جسمانی طور پر مفلوج ہو گیا ہوں، روحانی طور پر تندرست ہو گیا۔ بھائی کیا، جسمانی طور پر مفلوج ہو گیا ہوں اور روحانی طور پر کیا ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں۔ یہ جو جسمانی معذوری ہے یہ تو کیا لگے جی میری 45 سال عمر ہو گئی اور آگے پتہ نہیں 20-25 سال اور ہوگی، یہ معذوری تو 20-25 سال کے لیے ہے، لیکن مجھے شفا اور تندرستی جو مل گئی وہ تو کس کے لیے مل گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عابد اور بندہ اور مومن کا رہن سہن جو ہوتا ہے وہ شکریہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مومن کی حالت یہ ہے، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، اس کی زبان سے بسم اللہ نکلتا ہے، اس کی زبان سے بھائی کیا نکلتا ہے، بسم اللہ نکلتا ہے، اور وہ بیٹھتے ہی کیا کہتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے یہ سواری بھی عطا کی اور اس پر مجھے اختیار بھی دے دیا۔ اے اللہ، جس طرح میں آج یہاں سے وہاں جا رہا ہوں، إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک دن اسی طرح میرا انتقال کس کی طرف ہو جائے گا، آپ کی طرف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔